الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، آپ یہ حدیث مسلسل سن رہے ہیں کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کے دن اور راتوں کو گزارا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری ایک تنبیہ آپ اور سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبختی ہے، بد نصیبی اس شخص کے لیے جس پر یہ مہینہ آیا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، جہنم سے آزاد نہ ہو سکا۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہے ساری گفتگو کے لیے۔ پیارے بھائیو، یہ دونوں نعمتیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور عذاب سے ہمیں محفوظ کیا جائے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر جو ذلت، رسوائی، گمراہی، وبال، رنج، غم، مصیبتیں، ہمیشہ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تب ہے جب یہ نعمتیں اس وقت آپ کو حاصل ہوں گی جب آپ عذاب اور وبال والے اعمال کو روک لیں گے، جن سے آپ رک جائیں گے، پھر آپ کو اس رمضان کی سعادتیں اور خوشبختیاں حاصل ہوں گی۔ اگر یہ سوراخ بھی جاری رہے اور اس مہینے میں ہم قیام، عبادت، انفاق فی سبیل اللہ یعنی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ بھی کرتے رہیں اور گناہ ہمیں تنگ نہ کریں، گزری ہوئی زندگی پریشان نہ کرے اور مومن اپنا منظر قیامت کے مناظر میں نہ دیکھنے پائے، تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ بندے کو یہ فہم ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے دنیا میں جو ٹینشن اور رنج غم مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ تو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم کتاب کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس مہینے کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو نازل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو قرآن ہے، یہ کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے جو کسی کتاب پر لکھ کر نازل کیا گیا ہے یا پتھر کی تختی پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں، تبھی تو ہم اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو ذلت سے نکالنے کے لیے تدریجاً، تسلسل کے ساتھ تدریجاً اتارے گئے ہیں۔ یہ ایک دم قرآن نہیں نازل کیا گیا۔ اب یہ کیا لے کر آیا ہے؟ ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور یہ کتاب جس شخص پر نازل کی گئی ہے، پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ ہمارے لیے کون ہے؟ معلم انسانیت ہے، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اب صرف میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے ہاں کیا رکھتا ہوں۔
باتیں میں کر جاؤں گا، لیکن یہ چونکہ وقت اتنا ہے اس لیے صرف ہم نے اپنا جائزہ اس اشاروں کنایوں میں لینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں واقعتاً اپنے لیے منٹور معلم تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کی نازل کرتا میرے بارے میں جو ہدایت ہے، جو وحی ہے، وہ مجھے سکھلاتے اور میں سیکھتا ہوں۔ اب کیا سکھلاتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر کمال درجے کا احسان، فضل اور رحمت ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، اتنا گناہ گار ہو جائے کہ سارے گناہ جو ہیں وہ سارے کر دیے ہیں اس نے، جب بھی یہ پلٹتا ہے تو اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے، سارے ہی گناہ، قتل، شرک، بے حیائی، نماز کو ترک کرنا، مال غصب کرنا، کچھ بھی ہو، اس اللہ کے ہم بندے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمارے فیصلے ہیں۔ اب میرے بھائیو، ہماری کامیابی کیسے چھن جاتی ہے؟ صرف اس باتوں کا ہم نے آپس میں، یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، بلکہ پہلے میرے لیے، بعد میں آپ کے لیے۔ اب ہم نے اس کو واقعہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اب کامیابی کیسے چھنتی ہے؟ کہ ہم ہوں بھی مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، اللہ کے بندے ہوں، پھر بھی اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد ہم اس سے مستفید نہ ہو پا رہے ہوں، ہے نا پریشانی والی بات، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ کامیابی تب چھنتی ہے جب آپ تہذیبی اور تمدنی طور پر اسلام کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتے ہیں، اس کی کلچر اور تہذیب کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ تب کامیابی چھن جاتی ہے جب آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس کی امپلیمنٹ کے لیے، اس کی تنفیذ کے لیے اپنے مالک کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی صبح کیسے ہے، آپ کی شام کیسے ہے، یہ تب کامیابی چھن جاتی ہے جب ہماری رعیت میں جو افراد دے دیے گئے ہیں، بیوی ہے، بچے، یعنی یہ ہماری ذریت ہے، جب ہمارے ماتحت افراد ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے برے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس نے اپنی رعیت کو ضائع کر دیا۔ اب اس کے جو وبال ہوتے ہیں، یعنی تہذیب، کلچر، رہن سہن، اپنی اولاد، بیوی اور رزق کے حصول کے لیے جو ہمارے معمولات ہیں، جو ہمارے دل کی تمنا ہے، جو اغراض و مقاصد ہیں، یہ سب کچھ جب آپ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ کرتے ہیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کی لگام سے نکل جاتے ہیں۔ کس کی لگام میں جاتے ہیں؟ پھر آپ اللہ رب العالمین کے دشمن کی لگام میں ہوتے ہیں، اس کی نکیل آپ کو پڑ جاتی ہے۔ کیا خیال، ہم ہیں مسلمان، لیکن کبھی ہم اپنا احتساب کریں گے؟ ایمان و احتساب کے ساتھ جو دن رات ہم گزارتے ہیں میں مسلمان، لیکن کیا میری تہذیب اسلام پر ہے؟ کیا اختلاط مرد و زن نے ہمارے گھروں کو تباہ نہیں کر دیا؟ کیا یہ ثقافت اور کلچر جو میں نے اپنے کندھوں پر مسلط کی ہوئی ہے، یہ میری رعیت کو ضائع تو نہیں کر رہی؟ میں اللہ کے سامنے جواب دوں اپنی رعیت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرے گا جس نے، وہ عادل حاکم، ہم تو اپنے گھر کے حاکم ہیں نا، ریاست کے نہیں ہیں، وہ عادل حاکم جس نے عدل کیا ہے۔ عدل یہ نہیں ہے کہ ہم زبان کے ساتھ یا ایسے اقرار کے ساتھ چلتے رہے، سب سے بڑی امانت کو ضائع ہونے سے بچانا عدل ہے۔ اب اس کے مقابل پر جو وبال ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنا قبل المشیب،
کہ اللہ میں ایسی بیوی کے لیے دعا ہے وہ اپنے شوہر سے، ایسی بیوی اور شوہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے لیے، کوئی عورت ہے تو شوہر کے لیے دعا کرتے ہیں، میں ایسی بیوی سے تیری پناہ میں آتا ہوں تشیبنا قبل المشیب، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اس کی حاکمیت کو ختم کر دے، لاچار کر دے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، ایسی اولاد سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میرے اوپر میرے گھر میں آقا بن کر بیٹھے کہ فیصلے اس کے پاس ہوں۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، ایسے مال سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو عذاب بن جائے۔ صرف ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے، یہ سب کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے ایک بات آپ کے سامنے گزارش کی ہے، جب آپ اپنی نکیل کو، اپنی لگام کو اللہ کی اطاعت سے نکال دیں گے، جب آپ کو گناہ پریشان نہیں کریں گے، آپ اللہ کے باغی اس کے دشمنوں کی نکیل میں ہوں گے۔ اور آج مجھے خوشی بہت ہو رہی ہے کہ نوجوان بھائی بہت بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات آپ بھائیوں کے لیے خصوصاً سمجھنے والی ہے۔ آج اہل کفر کا فوکس، ان کا جو ہدف اور ٹاسک ہے وہ یہ یوتھ ہے، یہ جنریشن ہے۔ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ تہذیبی تمدنی جنگ چل رہی ہے، اس کو کلیش آف سیولائزیشن کہتے ہیں، تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، تصادم چل رہا ہے اس وقت، اور اس تصادم میں سب سے قیمتی متاع جو ہماری امت کی ہے، نوجوان، وہ غائل ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان کا فوکس چینج کر کے دیکھیں نا، ایک شخص ادھر دیکھ رہا ہے، آپ دھیرے دھیرے لاشعوری طور پر ایسے اس کا چہرہ پھیر دیں اور ایسے وہ ادھر دیکھنا شروع کر دیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر شخص جس اسلام اور وحی کو جس نے اس کو قبول کیا اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ اسلام ایسے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایسے قبول کیا ہوا ہے، اس کو اختیار کرنا واجب ہے، اس کے بتائے ہوئے رزق کے حصول کے طریقے اختیار کرنا واجب ہے، اس کی تہذیب و تمدن واجب ہے، اس کا رہن سہن واجب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ رکھتا ہے جو ایمان والا ہے، اور اللہ ایسے اہل ایمان کو اپنی انسانی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس میں قیادت فراہم کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بڑے دھیان سے میری بات کو سننا ہے کہ ہم امام بناتے ہیں، ہم قائد بناتے ہیں، ہم لیڈرشپ دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وحی اس کی آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کی ان کی خصوصیت اور وصف کیا ہے؟ یہ گناہوں پر صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں۔ گناہ تو ہر بندے سے ہوتے ہیں، لیکن وہ کبیرہ گناہ جس سے سارا تاثر اسلام کا اتر جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، صبر کرتے ہیں، اور اہل کفر کی ہر قسم کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ہم پر سب سے بڑا جو فوکس اس وقت اہل کفر کا ہے وہ تہذیب اور تمدن کو بدلنا ہے، اور اس کے ٹولز کیا ہیں؟ وہ سوشل میڈیا۔ اس ٹولز کی وجہ سے آج کیا خیال ہمارا فوکس نہیں بدل گیا؟ ہمارا ہدف بدل نہیں گیا؟ ساری قوم پورنوگرافی میں ملوث نہیں ہو گئی؟ کیا یہ ایڈکٹ اور نشہ، عریانی اور فحاشی کا نشہ، کیا یہ خون میں سرایت نہیں کر گیا؟ اور نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے قیمتی متاع ہم نے کفر کی گود میں بٹھا دی، جو جیسے چاہو اس کو استعمال کرو، یہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جیسے چاہو ان کو کھلاؤ۔ حتیٰ کہ یہاں تک تباہی آ گئی کہ آج ہم اپنا تعلیمی نصاب نہیں بنا سکتے، ہمیں تعلیم کا علم نہیں ہے، ہم نے کون سی سلیکشن کرنی ہے ایجوکیشن میں،
پھر میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، 20 منٹ، پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم تو اپنے اپنے وقت پر جو اللہ کی دی ہوئی مدت ہے چلے جائیں گے، پھر ہم اپنی ریت میں کیا چھوڑ کر جائیں؟ کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں گے؟ کہ ہم کامیاب گئے ہیں کہ ناکام گئے ہیں؟ بات کو دہراتا ہوں پھر میں، ایمان و احتساب کی حالت میں جس نے دن اور رات گزارے رمضان کے، کیا واقعتاً ہم اپنا ایمان اور احتساب اپنے اندر زندہ محسوس کر رہے ہیں؟ یا چند عبادات پر اکتفا کیے ہم بہت خوش ہیں، فرحہ ہیں، نازاں ہیں کہ ہم وہ ساری خوشیاں رمضان کی سمیٹ لیں گے؟ ایسے نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم جب جو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی تربیت اور پرورش کے لیے گود مہیا کی ہے عورت ماں کی صورت میں، کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج ہماری مائیں یا ہماری بیویاں بچوں کی وہ اخلاقی تربیت اور ذہنی یعنی کونسلنگ یہ سب کچھ کر رہی ہیں کہ تم کون ہو، کس کے پیدا کرتا ہو، تم نے کس قسم نے جواب دینا ہے؟ ہماری بیویاں ہمارے بچوں کو جو اولادیں اللہ دینے والا ہے ان اولادوں کی تربیت کے لیے اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہیں۔ اسلام ذمہ داری کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم اس کو نیکی نہ سمجھو صرف کہ تم نے اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لیا یا مشرق کی طرف کر لیا، تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ولکن البر، نیکی تو یہ ہے کہ تم اگر دعوے دار ہو ایمان کے، یوم آخرت کے، اللہ اور اس کے رسول کی جو گواہی تم دیتے ہو، تمہاری گواہی تب ثابت ہوگی جب تم ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہوگے، تب ہم تمہیں کہیں گے کہ تم متقی ہو۔ اور رمضان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کی منتہا، اس کا نتیجہ کیا بیان کیا ہے؟ جو یہ تم ایام معدودات گزارتے ہو نا، گنتی کے چند دن، یہ تمہیں کیا کر دیتے ہیں؟ اس کی منتہا کیا ہے؟ اس کا جوہر کیا ہے؟ کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے، مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ تقوی کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ گناہ کرے گا ہی نہیں، وہ کرتا ہی نہیں۔ ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ کریں گے۔ دل ایک ایسا پیرامیٹر ہے جو گناہوں میں کے بارے میں کھٹکے پیدا کرتا ہے۔ یہ گناہ تمہیں یہاں پھنسائے گا، تم اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکو گے۔ اس گناہ کا وبال یہ ہے، اس گناہ کا وبال یہ ہے۔ ہر گناہ کی اپنی حیت ہے، ایک اس کا ایک والیوم ہے، اس کے ایک اثرات ہیں، اس کے وائرس ہیں۔ مومن کو گناہ تنگ کرتا ہے، وہ معافی کرواتا ہے، یہ تقوی ہے کہ ہاں میں نے اللہ کے سامنے میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ بھی ساتھ عطا کرے گا، جو اللہ کے ڈر سے جس کی آنکھوں سے تنہائی میں آنسو بہ نکلے۔ کیا ڈر اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اللہ نے اتنی امانتیں دی، اتنا کچھ دیا، تو کیا میں سارا کچھ اللہ کے سامنے جاؤں گا تو ان کے بارے میں کیا میں ناکام ہو جاؤں گا؟ یہ وہ خوف ہے جو آنسو گرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات میں لوٹتا ہوں۔ اس وقت آپ فوکس پہ ہیں، ملت اسلامیہ کا سارے طبقات جس سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ کے دشمن اور باغیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جیسی آپ کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں، اصل میں وہ آپ کے مینٹور بنے ہوئے ہیں۔ ہر سطح، ہر سٹیج کے لوگوں کے لیے سب کچھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب بیریئر لگانے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا بیریئر لگانے کے لیے صرف اور صرف
کیا اتنا سا درس کافی ہے؟ کیا مسجد میں کسی وقت آنا کافی ہے؟ اپنی ریپریزنٹیشن کے لیے، نمائندگی کے لیے کبھی کبھی جمعے میں آ جانا کافی ہے؟ نہیں کافی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو چاروں طرف سے اس وقت گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کا بدترین نتیجہ آج آپ امت کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ تخت و تراج ہوئی ہوئی پڑی ہے امت۔ کوئی ایک حاکم مسلمانوں کا اہل اسلام کی قیادت کے لیے میسر نہیں ہے، کوئی اسلام کا وکیل نہیں ہے، اور اسی طرح ہم تدریجاً نیچے آتے چلے جائیں گے۔ اپنی ذات پر جب اپنے آپ کو آ کر اسیس کریں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے، تو بالکل ایسی حالت آپ کو جو اوپر نظر آئی ویسی حالت اپنی ذات میں نظر آئے گی۔ کیا ہم یہ بات سمجھیں؟ اب اتنے سے وقت میں تو یہ اتنی سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ کیا ہم یہ بات سمجھیں واقعتاً ہماری نکیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہمارے گناہ اور زیادتیوں کا سبب ہے کہ آج ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ ریت بھی ہاتھوں سے جا رہی ہے، گروہ کا جو ماحول ہے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ پیچھے یقیناً ایک کسٹوڈین، ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک تو ذمہ دار ہے نا۔ اس میں عورتیں بھی بالاولا شامل ہیں۔ جب کلچرل وائز، تہذیبی طور پر اور روزمرہ کے معمولات کو سیٹ کرنے کے لیے ایک عورت نے کردار ادا کرنا ہے۔ وہ صبح خود کیسے اٹھتی ہے، اپنی اولاد کو کیسے اٹھاتی ہے۔ میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا، میں نے پہلے گزارش کیا، یہ نصیحت میرے لیے ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کو نماز کا حکم دو۔ اب کبھی میں دیکھوں نا، 7 سال کی عمر پر پہنچنے پر میں اپنے بیٹے بیٹی کو کسی بھی وہ سٹیج پر آئے تو میں کبھی پکڑ کر اپنے ساتھ وہ ساری اللہ کی محبتیں، اللہ کی بندگی کی سارے طریقے سکھانے کے لیے مسجد میں لاتا ہوں۔ کیا میں شعور دے رہا ہوں کہ میری اولاد ضرور ہو لیکن میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تمہارا مالک کون ہے؟ تمہیں اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے کیا۔ عزیز بھائیو، آپ یہیں سے اپنا جائزہ اگر لیں گے تو کتنے نقصان ہم کر کے آج اس اسٹیج پر پہنچے ہیں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ میں تو اکیلا کھڑا ہوں، پیچھے کاروائی نہیں ہے۔ اب ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں جتنے ہم یہ جو سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم اپنے گھروں میں نصیحت کا وہ ماحول کھڑا کریں، اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو یہ ساری تہذیبی تمدنی بد عقیدہ ہونے کی یہ جنگ ہے جو کفر نے مسلط کی ہے، ہم اس کا احساس دلائیں اور اس آیت کو کھول کر بیان کریں۔ ہدی للناس وبینات، اب اس نے بیان کیا ہے؟ یہ ادیان باطلہ اور اسلام کے درمیان، اللہ کی نازل کردہ وحی کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے، جس کا انتخاب اللہ نے اس مہینے کے لیے کیا۔ یہ جو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں نا تلاوت کے طور پر، اس کا اجر ثواب ہے، اس کی رحمت برکت وہ سب کچھ ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ 1 سپارہ پڑھتے ہیں تو آج سے عہد کیجیے کہ میں نے اس میں سے نا اس سپارے کا 4تھا حصہ کم از کم دیکھ کر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ پھر جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو زندہ کریں، اور اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری اولادوں کو پیدا کیا ہے، ان کے درمیان یہ سب کچھ رکھیں، بیٹھ کر اس ماحول کو تازہ کریں، اور شعوری طور پر اپنے گناہ شعوری طور پر اپنی زبان سے بیان کیجئے۔ یہاں ہم سارے گناہ کرتے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت بھی دے گا، راستہ بھی نکلے گا، پھر آہستہ آہستہ اس ماحول میں تبدیلی بھی آئے گی۔ اور فکر کیجئے کہ کفر نے جو آپ پر 5th جنریشن وار، یہ آپ پر جو سٹوک دیا ہوا نا، اس سٹوک کو سمجھیے۔ بات کا آخر میں کرنے لگا ہوں۔ ہمارے سب کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کچھ والدین بہت ویل ایجوکیٹ ہیں، کچھ مناسب سی تعلیم والے ہیں، کچھ اس سے بھی نیچے درجے کے ہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بچہ کس سلیبس کو پڑھ رہا ہے؟ یقیناً ہمیں نہیں پتہ، میرے بھی نہیں، ہمارا بچہ سلیبس کون سا پڑھتا ہے، یہ کیا اڈاپٹ کر رہا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کس گول میں اتر رہا ہے بچہ۔ اسی طرح آپ اوپر چلے جائیں، میٹرک کے لیول پر آئیں، ہائر ایجوکیشن پر آئیں، پھر یونیورسٹی لیول پر آ جائیں، دیکھ رہے ہیں کیا بن رہا ہے، کچھ علم نہیں ہے۔ یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو ہم نے حلال رزق کے ساتھ اپنے بچوں پر کی تعلیم کے لیے۔ سرمایہ کاری کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ کیپٹل سامنے آ گیا، اے ان تڑا راس المال ہے۔ ہم تو پھر اگلے فیز میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں سے دنیا سے جانے کی تیاری میں۔ پیچھے کیا ہے؟ تعلیم بھی نہیں، رزق کے معاملات کو اپنی اولادوں کو سکھانا نہیں، زکوٰۃ صدقات کے نصاب کا علم نہیں، نماز روزہ اللہ کی بندگی پر دوام ہمیشگی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کفر کے سامنے ہم نے اپنا سب کچھ پھینک دیا ہے، اس نے پوری طرح پر فوکس کر کے یہ جنگ جیتی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج کی بات اتنی کافی ہے، پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر اس زمن میں تو بہت کچھ ہے۔ کیا خیال ہے ہم آج کچھ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، تبدیلی کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی اوقات اللہ رب العالمین نے جہنم کی آزادی کے اس رمضان میں رکھے ہیں نا، یہ تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت اپنی عاجزی، انکساری، اپنا ضعف، اپنی کمزوریاں یہ والی اللہ پر پیش کریں۔ افطاری میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، سحری میں کرتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں اس وقت بھی کرتا ہے، قیام کرتے ہیں اس وقت بھی آزادی ہوتی ہے۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن شر تو بند نہیں ہوا، نفس کا شر بھی موجود ہے، انسانوں کی خواہشات اور وسوسے بھی موجود ہیں، جو گناہوں پر جو 11 مہینے یا بقیہ زندگی کی جو تیاری سینے میں ہو چکی ہے، وہ وسوسے موجود ہوتے ہیں، تبھی تو بندہ گناہوں سے چھوٹ نہیں پاتا۔ کیا ہم عہد کرتے ہیں کہ ان اوقات میں ہم اپنا ضعف، کمزوریاں اللہ پر پیش کریں گے؟ اللہ کو وہ بندہ انتہائی پسند ہے جو اپنے سارے عیوب کو، اپنی ساری خامیوں کو، اپنے سارے گناہوں کو اقرار کرتا ہے، حقیقی معنوں میں دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے، یا اللہ میں نے یہ سیاکاریاں کی ہیں، یہ ظلم کیے، یہاں سے بھی میں گیا، یہ رزق کے معاملے خراب کیے، یہاں میرے ہاتھوں سے یہ ہو۔ جو انسانوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، میں گزارش کروں گا اللہ کے لیے وہاں معافی تلافی کروا لیں، تاکہ راستہ کھلے آپ کی کامیابی کا، دنیا میں عزت فلاح کا راستہ کھلے اور آخرت کا سفر بھی اچھا ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔